پیارے ناظرین، احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے اور پھر آہستہ آہستہ دنیا تباہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر روئے زمین پر بسنے والی ہر چیز یعنی چرند پرند، جنگلات، انسان، الغرض ہر چیز مٹ جائے گی۔ جاندار اور غیر جاندار یعنی ہر ایک چیز کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی چھا جائے گی۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے اور دنیا کے جبار اور متکبر لوگ اب کہاں گئے۔ پیارے ناظرین، دنیا کی اس تباہی کے بعد پھر ایک لمبا عرصہ سناٹے میں گزر جائے گا اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا تو نئے سرے سے زمین، آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی اور اس بارش کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے مکمل انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے گوشت پوست چڑھ جائے گا۔ جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس وقت تمام انسان ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے ختنہ اٹھ کر یوں کھڑے ہو جائیں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اس روز اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ فرمان پورا ہو جائے گا جو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہو گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء کرام اپنی اپنی منور قبروں سے باہر تشریف لے آئیں گے۔ پھر ان کے بعد شہدائے کرام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے اور دوسرے تمام اہل ایمان اٹھائے جائیں گے۔ پیارے ناظرین، اس دن کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا، کوئی بہرا ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا اور کسی کو چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ان کے سر کے بل قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اس روز کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کی آنکھیں اس خوفزدہ منظر کو دیکھ کر پترا جائیں گی۔ ان کافروں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور ان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس روز اس قدر وحشت ناک عالم ہوگا کہ کسی شخص کا کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا۔ اس روز نہ تو کوئی کسی کو پوچھنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا۔ اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ شہدائے کرام اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھیں گے اور جو شخص جس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہوگا وہ اسی حالت میں اس روز اٹھایا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی گناہ کرتا ہوا مر گیا تو وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مرا تو وہ شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور جو شخص زنا کرتا ہوا مر گیا تو وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اس طرح سے جب تمام مخلوق دوبارہ سے زندہ کی جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے گی تو پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان محشر میں پہنچا دیں گے۔ پیارے ناظرین، فرمایا گیا ہے کہ میدان محشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا اور تمام لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے اور گرتے پڑتے ہوئے میدان محشر میں پہنچیں گے، جبکہ وہ لوگ جو چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ دوسرے لوگوں کے پیروں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے تو وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، جبکہ بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان لوگوں کو ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ اسی طرح سے اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی جانب رواں دواں ہوں گے۔ کچھ اہل ایمان پیدل تو کچھ اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2، حتیٰ کہ کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی جانب رواں دواں ہوگی، اور وہ منزل میدان محشر ہوگی۔ اس دن کسی کو اونچی سانس تک لینے کی جرت نہ ہوگی، اور اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے اور آج کے دن
دنیاوی زندگی میں کیے گئے تمام اعمال کا پھل ملنے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب تمام مخلوق میدان محشر میں پہنچ جائے گی تو اس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ، اور پھر اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی طرح کے گروہوں میں شامل ہو جائیں گے، جبکہ دوسری جانب ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، میدان حشر میں تمام لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، جبکہ انسانی جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ زمین اس قدر گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، جبکہ کچھ لوگ سینے تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، جبکہ کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال پر مشتمل ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدت گرمی کی وجہ سے 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے۔ پھر تمام لوگ تنگ آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ جان لیجئے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جون اور جولائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہوتی ہے کہ چند لمحوں کے لیے بھی زمین کے اوپر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ذرا سوچئے کہ اس روز سورج کی گرمی کتنی زیادہ ہوگی کہ جس دن آج کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگی۔ اس روز حساب و کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے اپنے لیے سفارش کرنے کا کہیں گے، لیکن تمام انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ پھر اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان محشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے رب سبحانہ و تعالیٰ کی حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ تو اس وقت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب کے اس محبت بھرے سجدے کو دیکھے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے وہ سفارش قبول کی جائے گی۔ پیارے ناظرین، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی، اور شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں تشریف لے آئیں گے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان حشر میں نزول اجلال فرمائے گا اور جلوہ افروز ہوگا۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، جبکہ آج فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان عدالت قائم ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام لوگوں کو اعمال نامے دے دیے جائیں۔ پیارے ناظرین، اس روز اہل ایمان کو سامنے کی جانب سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جبکہ اس دن کفار اور مشرکین کو پیچھے کی جانب سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس نامہ اعمال پر نگاہ ڈالتے ہی ہر انسان کو اپنی دنیاوی زندگی میں کیے گئے تمام کام اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ جائیں گے۔ اس روز اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی زیادہ روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے۔ تمام اہل ایمان دوسروں کو خوشی خوشی اپنا اعمال نامہ دکھائیں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں
इस मंजर की जानिब इशारा करते हुए इरशाद फरमाता है, और लोग कहेंगे कि आओ और मेरा नामा आमाल पढ़ो, जबकि उस रोज मुशरिकीन और कुफ्फार के चेहरों की स्याही में कुछ और भी इजाफा हो जाएगा और जिल्लत उनके चेहरों पर छा जाएगी। हसरत और निदामत से वो अपने हाथों को चबा जाएंगे। तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन कहेंगे कि ए काश हमें अपना नामा अमाल ना दिया जाता, और काश मैं ये ना जानता कि मेरा नामा अमाल और हिसाबो किताब क्या है। कुफ्फार और मुशरिकीन बार बार अपने नामा अमाल को देखेंगे और ताज्जुब से कहेंगे कि ये कैसा अजीबो गरीब नामा अमाल है कि जिसमें हर छोटा और बड़ा अमल लिखा हुआ है। हाय हमारी कमबख्ती, ये नामा अमाल कैसा है। कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अमल ऐसा नहीं जो उसमें ना लिखा हुआ हो। प्यारे नाज़रीन, नामा अमाल की इस तकसीम कारी के बाद सवालो जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन औरतों से सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा कि अपनी नमाजों को पाबंदी के साथ वक्त पर अदा किया था या नहीं। फिर शौहर के मुतालिक सवाल होगा कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। इस हदीस के फायदे में लिखते हैं कि हशर का मैदान कल्बो जिगर को पिघला देने वाला होगा और इसमें हर एक मुसलमान से ख्वाह मर्द हो या औरत सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। क़यामत का दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा तो उस दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। प्यारे नाज़रीन, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर ये सही निकला तो दूसरे अमाल भी सही निकलेंगे, और अगर इसमें गड़बड़ हुई तो दूसरे अमाल में भी गड़बड़ होगी। प्यारे नाज़रीन, औरतें नमाज में कोताही करती हैं। खास तौर से नई उम्र की जवान औरतें अक्सर नमाज छोड़ देती हैं। कुछ ये बहाना बनाती हैं कि कपड़े बच्चों के पेशाब ने नापाक कर दिए हैं, मगर अफसोस कि ये बहाने क़यामत के रोज नहीं चलेंगे और जब सजा मिलेगी तब मालूम पड़ जाएगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि नमाज की पाबंदी को अपनी आदत बनाएं और चाहिए कि छोटी उम्र से ही अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का आदी बनाएं, क्योंकि कम उम्री की आदत का असर बड़ी उम्र तक रहता है। फिर फराइज़ शरिया के मुताबिक औरतों से शौहर के हुकूक और उनकी खिदमत के बारे में भी सवाल होगा। आजकल के जमाने की वो औरतें जो मुलाजमत करती हैं और दफ्तर वगैरह में काम करती हैं, तो वो अपने शौहर की खिदमत में कोताही करती हैं। हत्ता कि ऐसी औरतों से उनके शौहर को खाने तक की सहूलत नहीं मिलती। ऐसी कोताही कल क़यामत के दिन काबिले गिरफ्त होगी। प्यारे नाज़रीन, जब यह सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हो जाएगा और तमाम लोगों से उनके हुकूक के मुतालिक सवाल कर लिए जाएंगे, तो इसके बाद मैदान हशर का आखिरी मरहला शुरू हो जाएगा। मीज़ान को सजा दिया जाएगा और तमाम इंसानों के नामा अमाल अपनी आखिरी शक्ल में वजन होने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस वक्त हुज्जत को कायम करने के लिए मीज़ान कायम किया जाएगा। उस मीज़ान में जिन लोगों की नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो लोग कामयाब लोग होंगे, और जिन लोगों के गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वो लोग नाकाम तरीन लोग होंगे। उस दिन जो कामयाब लोग होंगे वो जन्नत में चले जाएंगे, और जो नाकाम लोग होंगे और जिनके गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वो जहन्नुम में दाखिल कर दिए जाएंगे। उस रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात खास उन उम्मतियों के लिए होगी जो आपकी उम्मत के गुनाहगार लोग होंगे, और उस रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहगार लोगों की शिफात फरमाएंगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात कबूल फरमाएंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत को अपने साथ लेकर जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे। और फिर उस जिंदगी का आगाज होगा जो कभी ना खत्म होने वाली होगी, जिसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें कल बरोज़े क़यामत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से बहरा मंद फरमाए, और हमारा, हमारे वालिदैन और औलादों का ठिकाना जन्नतुल फिरदौस में फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाज़रीन, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। प्यारे नाज़रीन, दरख्वास्त है कि एक बार मोहब्बत से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए।